چلیے آگے چلتے ہیں. تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگلی سورت البروج. بروج برج کی جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ظہر اور عصر میں سورت الطارق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورت الطارق اور البروج پڑھا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں. ایک رکوع ہے، 22 آیات ہیں، 109 کلمات ہیں اور 465 حروف ہیں. والسماء ذات البروج، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے. بروج کا لفظ جو ہے یہ برج سے ظاہر ہونا، بلند ہونا، اور برج کا معنی ہوتا ہے برج بنانا، شاید اسی سے برج بھی ہے. اور پھر برج کہتے ہیں بلند عمارت، اور تبرج کہتے ہیں عورت کے بند سمر کے نکلنے کو، یعنی عورت اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کے، یعنی اپنے جو محاسن ہیں ان کو نمایاں کر کے نکلتی ہے. سر کے بالوں کو اوپر کرنا بھی تبرج میں آتا ہے، اسی طرح سینے کا نمایاں کرنا، ایسا لباس پہننا یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں عورت اپنے آپ کو نمایاں کرے، وہ تبرج ہوتا ہے. اور حجاب ہوتا ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا تبرج کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. تو والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. سورۃ الحجر میں آپ نے پڑھا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تو آسمان کے برج کیا ہیں؟ آسمان کے ستارے، اور ایسے ستارے جو نمایاں ہوں، نظر آئیں، روشن ہوں. اور پھر اب جو سپر سٹارز اور نووا سٹارز جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ انسان کی آنکھوں نے دیکھ لیے. اور جہاں تک یہ جو زڈیک سٹارز ہیں، یہ جو آپ کے برج ہیں اور جو آپ قسمت کے حال جاننے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاروسکوپس، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھے لکھے جاہل اپنی قسمتیں اس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کتابیں لیے پھرتے ہیں اور معلوم نہیں کس کس طرح سے جاننے کی فکر میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی بروج کہتے ہیں. اس کی تو اللہ ہی حقیقت جانتا ہے کیا ہے، لیکن یہاں مراد ستارے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. دلیل، قبروں سے نکل کے مردے جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ایک اور جگہ آتا ہے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. ایک اور جگہ آتا ہے حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. تو یہی ہے دراصل الیوم الموعود، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا. وشاہدن، قسم ہے دیکھنے والے کی. ومشہود، اور جسے دیکھا جائے گا. شاہد کا لفظ جو ہے یہ شاہدہ سے، شاہد ہوتا ہے سامنے والا، اور شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا گواہی دینا، دونوں معنی ہوتے ہیں. اور گواہی بھی اس لیے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے. تو یہاں پر چونکہ پیچھے قیامت کا ذکر ہے تو قیامت کے اعتبار سے شاہد کون ہوں گے؟ نمبر 1 تو خود اللہ سبحانہ وتعالی، وکفی باللہ شہیدا واللہ علی کل شیء شہید. پھر کون ہے گواہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دلیل ہے؟ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. سورۃ النساء 41 میں آتا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر امت میں سے گواہ ہوں گے. پھر امت محمد وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اور پھر ان شہداء کے علاوہ اور کون شہید ہوں گے؟ خود زمین بھی شہید ہوگی، زمین بھی گواہ ہوگی. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. اور کون کون گواہی دیں گے؟ انسان کا اپنا جسم، اور پھر انسان کے ساتھ بھی گواہ ہوں گے. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. ہر انسان کے ساتھ گواہ لگے ہوئے ہوں گے. فرشتے بھی گواہ ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے. اور نماز روزہ بھی دیں گے کوئی گواہی. روزہ کیا کہے گا؟ قرآن کیا کہے گا؟ نماز کیا کہے گی؟ یہ سب قیام نماز ہی کے لیے آتا ہے نا. قیام، سیام اور قرآن، یعنی وہ دن گواہیوں کا دن ہے. یا اللہ، اتنی گواہیاں جہاں جمع ہو جائیں، ذرا سوچئے، اتنی گواہیاں جمع ہو جائیں، وہاں کون بھاگے گا؟ کون بہانہ کرے گا؟ کون کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا؟
یہ ایسے ہی مجھ پہ الزام ہے. گواہی تو کوئی ایک بھی کسی کے خلاف دے دے نا وہ کافی ہوتی ہے. کہاں یہ کہ ہر ایک ہی گواہ بنا ہوا ہے. والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور مشہود کیا ہے؟ جس پر گواہی دی جائے. اب اس میں خود انسان بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ دن بھی ہوگا، یعنی وہ دن بھی یوم مشہود ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. عرفہ کے دن کو بھی مشہود کہا گیا کیونکہ اس دن بھی کیا ہوتا ہے؟ اس دن کو سب لوگ وہیں دیکھنے جاتے ہیں، وہیں جا کے حاضر ہوتے ہیں نا. حاضری کا دن ہے نا وہ. اگر آپ اس دن حاضر نہ ہو تو آج نہیں ہوگا. اسی طرح جمعے کا دن بھی مشہود کہلاتا ہے. وشاہد و مشہود، مشہود ہوتی ہے وہ چیز جس کو دیکھا جائے، جس کی گواہی دی جائے. اور ویسے رونق میلے والے دن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن سارے لوگ دیکھنے آتے ہیں، جیسے کوئی ایگزیبیشن کہیں لگی ہوئی ہو، کیونکہ سب گھروں سے نکل آتے ہیں نا. تو قیامت کے دن بھی ہر طرح کے لوگ ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور رنگ رنگ کے اعمال بھی نظر آ رہے ہوں گے. اور پھر یہ کہ یشہد المقربون بھی کل ہم نے پڑھا، تو اس دن کی گواہیاں بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اور جن کی گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی ہیں. اس کے اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہے ہیں. ایک طرف بروج کی قسم ہے، دوسری طرف موعود کی قسم ہے، تیسری طرف شاہد و مشہود کی قسم ہے. ان قسموں کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود. قتلہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یا تو یہ دعائیہ ہوتا ہے یا یہ خبریہ ہوتا ہے. دعائیہ کا کیا مطلب ہے کہ ان کے خلاف بد دعا دی جا رہی، اور خبریہ یعنی ان کے بارے میں خبر دی جا رہی. مارے گئے اصحاب الاخدود. اصحاب ہوتا ہے صاحب کی جمع ساتھی، اخدود یہ خود ہی واحد ہے، اس کا جمع اخادید ہوتا ہے، یہ جمع نہیں ہے. لگتا ہے ایسے نہیں جیسے جمع ہے، تو اگر آپ کو جمع کے واحد میں آ جائے تو اس کے آگے کچھ نہ لکھیے. تو اخدود جو ہے یہ سنگولر ہے خود. اخدود کا لفظ جو ہے یہ خندق کے لیے آتا ہے، اگرچہ خندق بھی عربی کا لفظ ہے، غزوہ خندق، لیکن اخدود بذات خود خندق ہے، خندقوں والے. اخدود کا لفظ نا خد سے نکلا، خد گال کو بھی کہتے ہیں، گال میں گڑا بنتا ہے. خد اصل میں نا ذرا لمبے گڑے کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یعنی جس میں لمبائی کی طرف جائے، پانی کی نہر جیسے ہوتی ہے یا جیسے خندق ہوتی ہے. خندق دیکھی، ٹرنچ لمبائی کے رخ ہوتے ہیں نا، زمین میں کھودی جاتی. قتل اصحاب الاخدود. اب یہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ ہے. یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں یا یمن کی طرف نجران کا ایک علاقہ تھا. نجران میں کون رہتے تھے؟ عیسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا تھا. تو 523 عیسوی میں 523 عیسوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے کا واقعہ. وہاں کا ایک بادشاہ تھا یہودی جس کا نام تھا ذو نواس. اس نے کچھ عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا، برن کر دیا تھا. اس نے ان کو عیسائیت چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے. تو اس نے کیا کیا؟ بڑے پیمانے پہ خندقیں کھدوائی، آگ سے بھروا دیا ان کو اور لوگوں کو اس میں دھکیل دیا. یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے. دنیا میں بارہا ایسے واقعات ہوئے، لوگوں کو جلایا گیا. یہودیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے، پھر عیسائیوں کے ہاتھ یہودی جلائے گئے. کوئی مشہور واقعہ یاد ہے؟ ہولوکاسٹ. تو یہ بہت سی مذہبی چپکلشوں میں اور مذہبی جنگوں میں لوگوں کو جلایا گیا ہے. تو وہاں تو کھلم کھلا کیا تھی کہ تم مانو یا پھر تمہارا خاتمہ کرتے، اور سخت سزا دیتے. اصل میں جلانے کی سزا تو عبرتناک سزا ہوتی. اسلام میں کسی کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین میں سے کچھ کو جلایا گیا تھا. کیوں؟ عبرت کے لیے. تو یہاں کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں تو یورپ میں رینیسانس سے پہلے خود عیسائیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے. اور جب یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے، علم کے نئے راستے کھلے ہیں، تو مذہبی گروہوں کے ہاتھوں بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکرین اور بہت سے علماء جو تھے وہ جلا دیے جاتے تھے. اسپین میں بھی یہ ہوا. تو بہرحال یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اخدود والے، یعنی جنہیں اخدود میں ڈالا گیا ان کو ڈالنے والے، خندقوں میں پھینکنے والوں کو، پھینکے جانے والوں کو نہیں، پھینکنے والوں کو سخت عبرتناک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری آئی کہ آئی شامت، تم بچ کے نہیں نکل سکتے، تمہاری پوچھ ہوگی. النار، وہ کیا تھی خندقیں؟ آگ. ذات الوقود، جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، لکڑیوں سے بھری ہوئی تھی، جلتی آگ تھی اس میں. تو کہتے ہیں کہ
اب تک اس علاقے میں ایسی سٹرپس ملتی ہیں کہ جن میں راکھ اور یہ سب جیسے پتھر ہو گئی ہو جل کے باقاعدہ نہیں دھاریاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں نا زمین میں، کہ جس کے نشان اب تک باقی، کہ جس میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو پھینک کر جلایا گیا تھا، اور وہ آگ ایسی تھی کہ جس میں ایندھن بھڑک رہا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود جو ہے وہ قاعد کی جمع ہے، بیٹھ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، یعنی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جو ظالم تھے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے۔ وہم، اور وہ کون؟ اصحاب الاخدود اور قعود، علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، علی اوپر اس کے، ما جو، یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود گواہ تھے، دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں وہ بگڑے۔ نقمہ کا معنی ہوتا غصہ کرنا، سزا دینا، ناپسند کرنا، بگڑنا، ناراض ہونا، برا ماننا، قابل عیب سمجھنا۔ وہ ان پہ نہیں بگڑے تھے، کون؟ وہ جو انہیں سزا دے رہے تھے، الا مگر ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو زبردست ہے، تعریف والا ہے، محمود ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے، خواہ آپ خوش ہوں تب بھی قابل تعریف ہے اور خواہ تکلیف میں ہو تب بھی۔ تکلیف میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ تو حمید وہ جس کی ہر آن تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو، یعنی وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، ان کا بس اتنا ہی جرم تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو انہوں نے ایمان لانے کی بنا پر سزا دی، تکلیف میں مبتلا کیا۔ اصل میں یاد رکھیے کہ مکی صورت ہے اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یاد ہے؟ بعض کو لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، بعض کو کوئلوں کے اوپر لٹا کر جلایا جاتا کہ چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ جاتے۔ تو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، آسمان گواہ ہے، قیامت کا دن گواہی دے گا کل، اور گواہی دیں گے کہ اصحاب الاخدود کی شامت آئے گی، جنہوں نے ایندھن بھڑکایا اور جم کے بیٹھ کے دیکھا مومنوں کو سزا دیتے وقت، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کے ایمان لانے کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا اور آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک دن حساب کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر چند لوگ ہزاروں لوگوں کو آگ میں پھینک کے جلا دے، کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ مظلوم لوگ جن میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب، پوری کی پوری مسلمان قوم آگ میں پھینک کے جلا دی گئی، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، ثابت قدم رہے۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے کیا مقصود ہے؟ اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے پر کتنی مشقتیں دیکھنی پڑی تھی، پھر بھی وہ جمے رہے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا، ایمان نہیں چھوڑا۔ تمہیں بھی استقامت اختیار کرنی۔ دیکھیے دین کی خدمت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایسی مشقتوں سے نکلنے والے رگڑا کھا کے اور پھر وہ دین پہ جم جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں چند ڈالر کے ممبرز۔ آج دین کی خدمت کرنے والے مختلف دینی اداروں میں اور حتیٰ کہ مسجدوں وغیرہ میں بھی کون آ جاتے ہیں؟ چند ڈالر دے کر ممبر بننے والے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں دین کے لیے؟ کیسے چلاتے ہیں ان اداروں کو؟ جیسے دل چاہتا ہے۔ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہی، سب قابل تعریف ہیں جو جتنی بھی خدمت کر رہا ہے، لیکن ان کا تعلق پھر مسجد سے کتنا ہوتا ہے؟ کتنی دیر کا؟ کبھی کبھار کا، بس کبھی موقع ہوا چلے گئے، جب کوئی ووٹنگ وغیرہ ہونی ہوئی، اس کو گرا، اس کو اٹھا، اس کو چن، اس کو پھینک، اس کو کچھ کر، وہ سارا ایک پالیٹکس کا گڑھ بن جاتا ہے سب کچھ۔ اس میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کون اہل ہے، کون نہیں، کون قابل ہے، کون نہیں، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے، یہ تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات انتہائی قابل لوگوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے اور دوسروں کو چن لیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کام کے قابل ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین کی خدمت کن لوگوں نے کی ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو 13 سال تک ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، جنہوں نے کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، ہر مخالفت کا مقابلہ کیا، پھر بھی جمے رہے۔ اور اس طرح کے جب دین کے کام ان بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں نا،
کہ ہر ایک کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے، اور پھر کوئی ان کے اندر مقصد یا منزل یا کوئی ایم یا کوئی شعور کچھ نہیں ہوتا، وقتی مقاصد اور وقتی فائدے ہوتے ہیں. فائدہ ادھر ہے تو ادھر جھلک گئے، فائدہ ادھر ہے تو ادھر ڈھلک گئے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ دین مذاق بن کے رہ جاتا ہے، کھیل تماشا بن کے رہ جاتا ہے. اور وہ لڑائیاں اور وہ جھگڑے جنم لیتے ہیں کہ وہ پھر کن عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر کون فیصلے کرتے ہیں، ان کے بیٹھ کے. سب کو سب کچھ پتا، میرے بتانے کی ضرورت نہیں. میں جب فرسٹ ٹائم میں لندن میں گئی تو بہت بڑی مسجد تھی ایک ایسٹ لندن میں، تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس میں بہت ایک شور اٹھا ہوا تھا مسلمانوں کا کہ جی وہ پولیس کتے لے کے اندر آ گئی تو مسجد کی بے حرمتی ہو گئی. تو میں نے کہا سبب کون بنا؟ آپ ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں کہ مسجد میں کتے، آپ لڑے کیوں تھے کہ وہ کتے لے کر پہنچے یہاں؟ کس کا قصور ہے؟ ان کا تو نہیں. ان کو تو آنا، جب آپ لڑیں گے تو مداخلت کریں گے. آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہاں مثال ان کی دیکھ کے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، اور اگر تم ان میں پاس ہو گئے تو ہی تم کھرے سکے ثابت ہوگے جو تھوڑے بھی بہت ہو جاؤ گے. لیکن اگر کوئی دین کے راستے میں آنے والی کسی تکلیف اور مشکل سے گھبرا کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ اور ہی کروں گا، تو وہ خود کرے کچھ اور. یہ راستہ تو ہے مشقت کا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، سب دیکھ رہا. اور اس صورت میں آپ دیکھیے کہ گواہی اور شہادت کی بہت بات ہے، اور خود ان سب لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی نا جو گئے تھے. اس میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کی ماں جو تھی وہ دودھ پلا رہی تھی اس کو، تو وہ گھبرائی اپنے بچے کی وجہ سے، تو اس نے کہا نہیں ماں، وہ بچہ بول پڑا کہ نہیں ماں تو کود جا، اور وہ بچے کو لے کے کود گئی آگ میں. تھوڑی دیر کی بھی سوچیں، آگ آگے سامنے کھڑی اور پھر انسان لا الہ الا اللہ کی خاطر اس میں کودے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے. پھر اس کے بعد ابو مسلم خولانی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان کی خاطر انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ تکلیفیں اللہ کی حکمت اور مصلحت سے آتی ہیں، اور وہ تکلیفیں انسان کو پھر پکا کرتی ہیں، مضبوط بناتی. ایسی چیزوں سے عافیت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے تو اس کو صبر سے اور خوش اسلوبی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ایمان سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کو ہر قیمت پر بچانے کی ضرورت ہے. اور سچا ایمان اسی کا ہے جو اس کی خاطر ہر چیز کی قیمت دینے کو تیار ہو. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. بعض لوگ دین کی خاطر دنیا اور بعض دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالتے ہیں. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دین کے راستے میں چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا، گھر والے کہتے ہیں بس اب کورس بہت ہو گیا، اب آئندہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تم نام لو، تو ہم اسی وقت بیٹھے بالکل ٹھیک ہے اور تو کچھ نہیں پڑھنا ہم کو، بہت ہو گیا. اب تو ذرا سی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی کسی کا تانا یا کسی کا کچھ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا دین لے لو ہم سے، ہمیں چھوڑ دو.
دین کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتی.